تو یہ تیسرا جھوٹ تھا کہ جناب جو حدیث کے اوپر بولا ہے مرزا صاحب نے. لگانے والا سوال بھی آ گیا. پارٹی اچھا. تو ہے نا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم کو مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دو باتیں ہیں. قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, قسم نہیں کھا سکتا, اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تھوڑا نام تے شبیر ہے, کاش شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. نا تے شبیر ہے پر وہی گل ہے گیا نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تے شبیر صاحب سے یہ پوچھیں یہ قرآن میں جو ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہے, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے, سورہ تحریم سے, ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے, اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. آپ کو نکال سکتا ہے اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. Don't forget to subscribe Rizvi. جو ہے وہ جو نقوی ہے شیعہ اسی کا جو جار ہے, اس نے سوال کیا کہ شبیر نامی شخص فلوریڈا نے کرمنلز آف اسلام ایک کتاب لکھی, یعنی اسلام کے مجرم کے نام سے ترجمہ ہے اس کا, جس نے منکر حدیث تھا. یہ شخص شبیر فلوریڈا جو ہے منکر حدیث تھا, اس نے کتاب لکھی کرمنلز آف اسلام, اور تابعین, تبع تابعین اور محدثین کو گمراہ ترین اور اسلام کا مجرم کہا اس شخص نے اپنی کتاب کے اندر. کتاب یہ منکرین حدیث کی طرف سے طرف ہے وہ. تو اس نے اب یہ میرے سے سوال کیا جا رہا ہے, شبیر نامی شبیر فلوریڈا نے کرمنلز آف اسلام کے نام سے جو کتاب لکھی ہے, اس نے پورے کتاب کے اندر واقعہ کربلا کا انکار کیا ہے. اس نے یا تو بخشا ہے صحابہ کو یا اہل بیت کو, اس کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں بخشا. جو نقوی نے سوال کیا ہے نا, اس سوال کا آپ پس منظر دیکھیں. منکر حدیث شبیر فلوریڈا, اس نے اپنی کتاب اسلام کے مجرم کے اندر, کرمنلز آف اسلام کے اندر, کسی کو چاہیے تو میں PDF دے سکتا ہوں, انگلش میں میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کے اندر یا بخشا ہے صحابہ کو یا تابعین کو, ان کی گستاخی نہیں کی. اس کے بعد پوری امت کے محدثین علماء کی گستاخی اور ان کے اوپر تھپے لگائے ہیں, اور ان کو ڈاکو کہا ہے اور مجرم کہا ہے اسلام کا. یہ اس منکرین حدیث کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرے حساب سے سوال ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا نام مجھے نہیں یاد رہا، یہ جو ہے نا نقوی، جو نقوی ہے حسین نقوی، کون سا نقوی ہے جو میرے سے سوال کر رہا ہے اس سیشن کے اندر، تو اس کا عقل کی مت ماری گئی ہے کہ وہ منکرین حدیث تھا، اس نے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں کی، جبکہ مرزا تو ان سے بڑا پلید ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجرم ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ تو انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کو کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے، ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے خود بتائیں کہ سوال منکرین حدیث کا اس بندے سے کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث سے بدتر ہے۔ منکرین حدیث سے تو محدثین پہ زبان اٹھائی ہے نا، یعنی امت کے سارے جو بابے ہیں ان پہ جو ہے نا بات کی ہے۔ جو شبیر فلوریڈا والا ہے منکرین حدیث ملعون، اس نے تو صحابہ کرام اور تابعین اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی ادب کیا ہے اور ان کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی۔ یہ جو مرزا ہے یہ تو ان سے بدتر ہے، یہ تو صحابہ کرام کے خلاف زبانی کرتا ہے اور جھوٹ باندھتا ہے مولا علی پر، اور جیسے کہ آگے ہماری گفتگو آ رہی ہے، تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے جنہوں نے واقعہ کربلا، اصل میں یہ کوشچن کیا کیوں گیا؟ مسئلہ یہ شیعہ سنی کا ٹاپک ہے اور اس میں شبیر فلوریڈا کا ذکر کرنا، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نے آگے چل کر کے جو لوگ واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں اور واقعہ کربلا میں جو ضعیف اسناد کے ساتھ واقعی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے امام مرزا خان کا کہ واقعہ کربلا جو ہے اسناد سیاح والی اور جو واقعات معروفہ ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، جو واقعات موضوعہ اور بے سند واقعات ہیں ان کو بیان کرنا منع ہے۔ تو یہ امام مرزا خان کا فتویٰ ہے۔ تو اب چونکہ اہل سنت کے ہاں جو واقعات کربلا ہیں انہیں جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں وہ بیان کرنے جائز سمجھتے ہیں، باقی بیان نہیں کرتے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ منکرین نے حدیث کا مدعا بنا کر کے پیش کرنا کہ واقعی کربلا کا انکار جو کرتے ہیں وہ تو منکرین حدیث کی طرح ہیں، تو انہوں نے کیا ہے۔ اصل میں مرزا کا چال یہ تھا۔ پھر آگے چل کے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں تو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام آپس میں، اور شبیر فلوریڈا والے سے بھی سوال کیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شبیر صاحب نے کہا کہ قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو لہٰذا صحابہ کرام کے عدالت اور آپس میں صلح رحمی کے اوپر قرآن کی گواہی موجود ہے، اور جو حدیثوں میں ہے محدثین لکھا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور قرآن کی جو بات ہے ہم اسے لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ شبیر فلوریڈا جو منکرین حدیث تھا انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی نہیں کی، وہ قرآن کو ماننے والا تھا اور حدیث کو انکار کرنے والا تھا۔ جبکہ مرزا صاحب جو ہے وہ قرآن و حدیث دونوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کرتے کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ تو جب یہ سوال ہوا کہ میرے صاحب وہ صحابہ کرام تو رحم دل ہیں، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے، تو میرے صاحب نے کہا کہ شاہ جی یہ رحم دل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصوم ہے۔ سوال گندم جواب چلا، بھائی کس کا عقیدہ ہے کہ معصوم ہے؟ صحابہ کرام کی معصومیت کے اوپر کوئی ایک قول دکھا دو، بریلوی کا دکھا دو۔ صحابہ کرام معصوم ہو، یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ انبیاء، غیر انبیاء، اہل بیت کے متعلق بھی کسی کا عقیدہ نہیں کہ وہ معصوم ہے۔ محفوظ کا عقیدہ ہے، معصوم کا نہیں۔ محفوظ اور معصوم ان دونوں میں فرق ہے۔ اب سوال کرنے والے نے کہا قرآن میں ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہے اور عادل ہے،
جبکہ اس کا جواب میرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی یہ صحابہ کرام معصوم ہے، اس کا مطلب ہے بھائی آیت میں کس نے کہا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے اس آیت سے کہ صحابہ کرام معصوم ہے، پھر مرزا کہے کہ جی کس نے کہا ہے کہ یہ معصوم ہے؟ جب کسی کا دعویٰ نہیں تو وہ دعویٰ کرنے کا، اس سے جواب دینے کا فائدہ کیا ہے کہ شاہ جی اس کا مطلب ہے صحابہ کرام معصوم ہے؟ بھائی معصومیت صحابہ کا تو کوئی قائد ہی نہیں ہے. آپ یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رحم دل ہے، جنگ نہیں کرتے. کوئی اس طرح کا سوال کرتے تو سوال بنتا تھا کہ صحابہ کرام آپس میں رحم دل ہے، اور قرآن نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بس قرآن کا یہ بیان ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ محمد ہے رسول، اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور ان کے جو صحابی ہیں وہ کفار پر گرفت کرنے والے ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ تورات اور انجیل، ان کی صفات، اور آگے وہ صحابہ کرام کا پوری صفات بیان کی ہیں. اب یہ آیت تھی، اس سے استدلال کیا منکرین حدیث نے اور حدیث کا انکار کیا. خیر ان کا بھی طریقہ یہ غلط تھا، لیکن مرزا نے کیا کیا کہ اس آیت پہ اپنا فہم پیش کیا. حالانکہ اسی پروگرام کے شروع میں کیا چکا ہے کہ میں سلف کا فہم پیش کروں گا. اللہ خیر کرے. بس اب اس کے اوپر امام قرطبی، میں پڑھوں گا نہیں، اسکین لگا دوں گا، پڑھنے سے پھر کلپ بڑا ہو جاتا ہے. امام قرطبی نے لکھا اب سلف کا فہم کیا ہے. یہ دل چاہے وہ تفسیر اٹھا لو، چاہو تمہارا دل چاہے وہ تفسیر اٹھا لو. مرزا تفسیر ابن کثیر کو بہت مانتا ہے اور امام قرطبی کا نام لیتا ہے، امام دیگر ائمہ جو ہیں. تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہو گیا صحابہ کرام عادل ہیں، صوفی ہیں، ولی ہیں، اور ثقات ہیں، اور سب سے اس امت میں سب سے بہتر ہیں. اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ عادل ہیں، اور ان کی لفظوں کے اوپر جو ہے، ان کی لفظوں کے اوپر جو ہے ہم تبرہ نہیں کرتے، اور ان کے محاسن بیان کرتے ہیں. اور یہی شرح تحویہ کے اندر بھی، عقیدہ تحویہ کے اندر بھی ہے، عقیدہ تحویہ. اور آگے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے خلاف ایک مذہب اور ہے. جمہور کا مذہب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے مشاجرات پہ کلام نہیں کرتے، ان کے معاملے اور محاسن بیان کرتے ہیں. وہ عادل ہیں، وہ صوفی ہیں، وہ ولی ہیں، اور وہ امت میں سب سے بہتر لوگ ہیں صحابہ کرام کے متعلق. اس آیت کے تحت امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر، اور ابن جریر طبری جو ہے اس کے اوپر دلائل لائے ہیں، دیگر حدیثیں لائے ہیں، اور اقوال صحابہ لائے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور آگے آپ چلیں ابن کثیر چونکہ مرزا صاحب کے پسندیدہ ہیں، اور انہوں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تفسیر ابن کثیر کے اوپر مرزا صاحب نے. تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سلف کے طور پر ان کی بات پیش کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کی چشم پوشی کا حکم دینا، اور ان سے جو ہے ان کی مشاجرات پر چشم پوشی کرنا، ان آیتوں سے نبی کی شان اور ان کے صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے. اس آیت سے کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی شان اور ان کے صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ مخالفین پر سختی کرتے ہیں اور مسلمانوں پر نرمی کرتے ہیں، جیسا قرآن میں ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تو یہ اس آیت میں ہے کہ مومنوں کے سامنے نرم اور کفار کے مقابلے میں گرم. ہر مومن کی یہی شان ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام کی شان میں پھر کیا، سبحان اللہ، بہت ساری دلائل لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس مانند ہیں کہ ایک جسم کو درد ہو سب کو درد ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ منصور رحمہ اللہ اور مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام اور سلف ہے وغیرہ وغیرہ. ایک طویل گفتگو ہے ابن کثیر کی اس کے اوپر. تو الغرض صحابہ کرام میں لغزشیں ہوئیں، آپس میں اختلافات ہوئے، ان تمام کے اوپر الغرض صحابہ کرام اجمعین کی نیتیں خالص تھیں،
اعمال سچے تھے، جن کی نگاہ ان کے پاک چہروں پر پڑتی تھی، اسے ان کی پاک بازی جچ جاتی تھی، ان کے چال چلن اور ان کے اخلاق، ان کے طریقہ کار کا پرخوش ہوتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے، جب صحابہ کرام نے، اور یہی امام مالک کا قول امام طبری بھی لائے ہیں، اور جن صحابہ کرام نے شام کا ملک فتح کیا، اور جب وہاں کے نصرانی ان کے چہرے دیکھتے تو بابلاب سخت پکار اٹھتے کہ عیسیٰ کے حواریوں میں بھی سب ایسے حواری نہیں تھے، یہ عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے چہرے دیکھ کر کے وہ کلمے پڑھ لیتے تھے۔ اور ان کی اگلی کتابوں میں بھی جو فضیلت آئی ہے یقیناً وہ اس امت کے انہی لوگوں کی ہے، انہی اصحاب کی ہے، اور جو پہلی کتابوں میں آخری رسول کی امتیوں کی فضیلت آئی ہے وہ یقیناً یہی لوگ ہیں۔ ایک صحابہ کرام کی شان میں یہ لکھتے گئے جناب ابن کثیر، اور پھر جا کر کے وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم، لہذا صحابہ کرام کے جو، ہاں ایک اور خاص بات کہتے ہیں اس جگہ پر، اس آیت میں منہم کو جو لفظ ہے، میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں، اس میں سے اب مرزا صاحب کا یہ جو قول، مرزا صاحب نے کہا نا کہ یہ جو رحمہ بینہم کے اندر سارے صحابہ نہیں آتے، جو ابو بکر عمر ہیں، مولا علی آتے ہیں، بعض صحابہ اس منہم میں اس آیت کے مصداق نہیں ہے، یعنی امیر معاویہ، طلحہ اور زبیر اس آیت کے اندر نہیں آتے۔ اب کوئی رافضی یہ کہہ سکتا ہے، تو ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر یہ اس آیت کے اندر لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب یہ آیت جو ہے اس کے اندر لفظ ہے منہم، اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں جہاں یہ لفظ منہم کا استعمال ہوا ہے نا، ابن کثیر کہتے ہیں یہ منہم جنس ہے، پیچھے صحابہ کرام کا ذکر، پیچھے پورے صحابہ کرام کا ذکر، اور منہم یہاں بطور من جسم کے لیے آیا ہے، جنس ہے یہ، تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فقط ایک صحابی یا کچھ صحابہ نہیں، یہ صحابہ کرام میں سے نہیں، یا منہم بطور جنس ہے تمام کے تمام صحابہ، یا من بیانیہ تبعیضیہ کا ترجمہ نہیں ہوگا، یا من سے مراد یعنی صحابہ کرام میں سے بعض نہیں، بطور جنس آیا ہے، اور یہی دیگر ائمہ کا بھی قول ہے، اور یہی قول ابن کثیر کا بھی ہے کہ، اور تمام علماء بلاغیہ کے نزدیک بھی یہی قول ہے، اور اس پہ میں فنی گفتگو بھی کر سکتا ہوں امام شافعی کی دیگر فقہ کے فقہاء ان کی روشنی میں بھی، کہ یہاں منہم جو ہے علمی طور پر، تحقیقی طور پر بھی آپ جب دیکھیں گے تو یہاں لکھتے ہیں کہ منہم، من سے یہاں مراد جنس کے لیے آیا ہے، اور اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان صحابہ کرام کے لیے جو رحمہ بینہم جو ہیں، تو لہذا وہ تمام کے تمام صحابہ ہیں، وہ ان میں سے بعض نہیں، تمام کے تمام، اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے اور وہ فضیلت ہے، اور یاد رکھو امت میں ان کے بدلے کا کوئی نہیں، کوئی ان کے بدلے نہیں پہنچ سکتا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن کثیر اب آخری بات کلوز کرتے ہوئے اوپر حدیث صحیح مسلم کے لگا کر کے مرزا جیسے لوگوں کے منہ بند کر رہے ہیں، راویوں کو قبر میں زندہ گاڑ رہے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کہ ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں کوئی عود بھاٹ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے 3 پاؤ اناج بلکہ 1.5 پاؤ اناج کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ پھر الحمدللہ سورہ فتح ختم ہوئی۔ تو سورہ فتح کی آخری آیات کا آپ خود دیکھ لیں کہ ابن کثیر نے جو کیا ہے، اور امام قرطبی نے یہ کیا ہے، اور دیگر ائمہ کا یہی قول ہے۔ تو صحابہ کرام ایک کھیتی ہے جو اللہ کے رسول نے لگائی ہے اور وہ پھل پھول دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو کھیتی لگا کے جائے وہ پھل پھول نہ دے؟ ابن کثیر نے کہا ہے، اور پھر حدیث مسلم، صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر صحابہ کرام کے مناقب، یعنی تمام کے تمام صحابہ رحماء بینہم اس آیت کی مصداق ہیں، وہ چاہے کوئی صحابی ہو، اول درجے ابو بکر کا ہو، اول درجے ابو بکر عمر عثمان و علی کے درجے کا ہو، بقایا صلاۃ تانی کا ہو، ثلاثہ کا ہو، اربعہ کا ہو، خمسہ کا ہو، یا 8ویں درجے امیر معاویہ کے درجے کا ہو، وہ کسی درجے کا بھی صحابی ہو، وہ صحابی ہو تو وہ اس کے لیے اللہ نے احسان کی وعدہ کر رکھا ہے۔ اب مرزا صاحب نے
آگے ایک اور بلنڈر مارا، وہ یہ شاہ جی سورۃ تحریم کے اندر ہے نا کہ وہ ناس بھی پیش کرتے ہیں کہ سب کے سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے احسان کا وعدہ کیا ہے۔ اب ناسبی سے مراد کون ہے مرزا جی؟ مرزا صاحب یہ لفظ، مرزا صاحب کے لفظ دوبارہ سنیں۔ شاہ جی یہ ناسبی کہتے ہیں نا، ناسبی کہ سورۃ تحریم کے اندر ہے کہ جی اللہ نے احسان کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں حیران ہوں، ایک بندہ اتنا بڑا لیکچر دینے آیا ہے اور وہ بھی صحابہ کرام کی نکاح کے اوپر، اور اتنی تحقیق نہیں کہ سورۃ تحریم میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ غلطی ہے، پوری سورۃ تحریم میں اللہ نے احسان کا وعدہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ کہاں ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 والی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، اور اسی لیکچر میں 4 جگہ پہ سورۃ تحریم کا نام لیا ہے اور سورۃ تحریم میں وہ بات ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ اتنا بڑا محقق اور قرآن کی تحقیق ظاہر سی بات ہے تیاری کر کے آیا ہوگا، تو اتنی تیاری نہیں، جس نے رٹا لگوایا ہے نا، رٹا کسی اور نے لگوایا ہوگا نا، رٹا تو شاہ جی نے، شاہ جی جس رٹا لگوایا گیا ہے نا شاہ جی کی طرف سے، وہ رٹا ہی بھول گئے کہ سورۃ تحریم میں یہ بات نہیں ہے۔ شاہ جی ناس بھی کہتے ہیں نا یہ سورۃ تحریم کے اندر کہ وہ اللہ نے احسان کا وعدہ کیا ہے، تو ناسبی سے مراد کون؟ یہ ناسبی مراد بریلوی دیوبندی ہے؟ تشیع میں یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے، ٹھیک ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ اہل حدیث ہے؟ تو پھر تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس آیت سے مراد اللہ نے احسان وعدہ کر رکھا ہے، وہ دیوبندی وہابی نہیں کہتے، وہ جناب ابن کثیر کہتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں آگے پیش کرتا ہوں میری جان، تو وہ مفسرین کہتے ہیں، امام محدثین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ابن حجر ناسبی، ابن کثیر ناسبی، امام قرطبی ناسبی، ابن جریر ناسبی، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی ناسبی، علامہ الوسی بغدادی ناسبی، امام فخر الدین رازی ناسبی، امام سیوطی ناسبی، اور امام ابن جوزی زیاد المسیر وہ بھی ناسبی، امام ابن حاتم رازی ناسبی۔ میں تفسیر دکھاؤں؟ تمام مفسرین نے وہی موقف لیا ہے جو یہ ناسبی کہہ رہا ہے، اور جب یہ ناسبی کہتا ہے اس سے مراد بریلوی دیوبندیوں کے علماء ہیں کہ وہ ناسبی ہیں۔ اور سنی کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیعہ کے رافضی لوگ۔ اور رافضی کون ہے؟ جو علی کو خدا مانے وہ رافضی ہے۔ باقی جو صحابہ کرام میں تبرہ کرے، صحابہ کرام کا نقص بیان کرے، وہ سنی ہے، وہ اہل حق ہے، وہ زبیر احمد زئی ہو، وہ اسحاق جہلوی ہو، وہ مردودی ہو، وہ غامدی ہو، یا وہ شیعہ کا شنشاہ نقوی ہو، یا وہ شاہ جی ہو، اور وہ یہ فلانے 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 ہو، یا وہ انڈیا سے ان کے پیپرز کی فنڈنگ کر کے چھپوانے والے ہوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ حق بات کرنے کا عادی ہوں میں، اسی لیے لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں۔ اچھا، تو سورۃ تحریم کے اندر شاہ جی ناسبی، بھائی سورۃ تحریم نہیں ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو ابن جریر اور ابن کثیر وغیرہ نے ان کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اسی تفسیر کے اندر، تو وہ غلط باتیں پیش کی ہیں، پیش کرتا ہوں۔ اب جو ہے جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ احسان کر رکھا ہے وہ کون ہے؟ میں ان کے سامنے جو ہے فتح مکہ کے قبل اور بعد میں جنہوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا اور اسلام لے کر آئے، تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ احسان کر رکھا ہے۔ یہ قرآن میں کیٹیگوریکلی مینشن کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب میرے سامنے چونکہ یہ آیتیں، اب جب قرآن و حدیث کا تو رد کر دیا ہے، کچھ ٹکڑا وہاں سے لے کر کچھ ٹکڑا وہاں سے لے کر کے صحابہ کرام کی تنقید کے اوپر اور جو ہے ان کی فضیلت کی ہے، جو حدیث ہیں ان کو اندر وہ تعریفیں کر کر کے عوام کو بیوقوف بنا لیا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں، تو قرآن کی آیتوں کے اندر میرے صاحب نے کیا ڈرامہ کیا آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہے میرے صاحب سے، اللہ کی قسم کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے کہ خدا کے لیے کچھ جو ہے وہ اتنا کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَقُلًا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب سورۃ حدید کی یہ آیت نمبر 10 ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جس میں یہ ذکر ہوا ہے، سورۃ تحریم میں نہیں ہے۔ اب جو ہے سورہ حدید کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ جس نے بھی جو ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جس نے قتال کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اور فتح مکہ کی سے پہلے اور جنگ کی، اولئک اعظم الدرجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے بعد میں قتال کیا اس کے بعد، ان کے درجات الگ الگ ہیں، درجات ہیں مگر وہ پہلے والے افضل اور بعد والے اس تھوڑے سے کم، اور ان سب وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ وَقُلًا مطلقاً ہے یہ، آپ اس کل میں سے بعض نکالیں ذرا۔ او بھائی یا تو صاحب کہو کہ ہم امیر معاویہ کو مسلمان اور علی کے مقابلے میں آنے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، پھر ایک موقف بن سکتا ہے کہ وہ صحابہ نہیں تھے، غیر مسلم تھے، پھر وہ رافضیوں کی طرح کہہ سکتے ہو جی وہ مسلمان تھے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کی کیٹیگری میں وہ آتے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ کہتے ہیں رضی اللہ بھی ہیں، صحابی ہم مانتے ہیں، جب صحابی مانتی ہو تو کُلًا وعد اللہ الحسنى کے اندر وہ کون سی منطق ہے، اور کوئی ایک اپنا فام نہیں اپنا نہیں، صرف کے فارم میں سے کوئی ایک پیش کر دو کہ اس سے امیر معاویہ نہیں آتے، اس میں اگر آتے ہیں تو اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے احسان کا۔ اب آتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ توبہ کی آیت کے اوپر اتنے بڑا جھوٹ اس نے بولا ہے کہ میں نے زندگی میں قرآن کے اوپر بڑے بڑے کذاب دیکھے، اتنا بڑا قرآن کے اوپر جھوٹ بولنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ سورۃ توبہ کے اندر جو آیت ہے وہ آپ پہلے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد اللهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے یہ۔ اب میرے صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ شاہ جی شاہ جی ہاں جی، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ابن کثیر نے کہا کہ اس سے مراد جو بھی تھے صحابہ کرام میں جو فتح مکہ سے پہلے اور بعد جنہوں نے جنگ کے اندر شرکت کی ہے وہ تمام کے لیے حکم ہے، وہ جنتی ہیں، اور امیر معاویہ بشمار غزوات میں شامل ہوئے، لہٰذا امیر معاویہ بھی اس کے تحت ہیں۔ تمام جو ہے نا ابن کثیر کی، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، اس کے وضاحت ہو جائے گی،
آپ کو کوئی ایک منطق نہیں ملے گی جس سے آپ امیر معاویہ کو کھینچ تان کے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو باقی صحابہ تو انکلوڈ ہیں ہی ہے نا, یہ امیر معاویہ کی بات ہے. تو لہٰذا مرزا کا یہ جو موقف ہے رحماء بینہم میں سے, امیر معاویہ اور صفین اور جمل میں حضرت علی کے خلاف آنے والوں کو باہر نکالنا اس سے, اور کہتے ہیں بچ بھی جائے تو بڑی بات ہے معاویہ اور تیری شکل کیا ہوئے. اچھا, تو ابن کثیر نے, مفسرین ابن جریر نے تمام سورہ حدید کی 10 آیت نمبر 10 میں یہ کہا, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بھی. اب مرزا کہتا ہے شاہ جی یہ سورہ توبہ میں ہے نا کہ سابقون, یہ سورہ توبہ نہیں پڑھتے. سورہ توبہ کے اندر, سورہ توبہ یہ نہیں لوگ نہیں پڑھتے ناسبی. آیت نمبر 100 میں ہے کہ سابقون الاولون سے مراد انصار ہیں. تو اس میں دیکھیں صحابہ کرام کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریاں ہیں. تشیع میں یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں, ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال. پہلی کیٹیگری جو شروع میں ایمان لائے, دوسری کیٹیگری جو منافق ہے, پکے منافق, اور تیسری کیٹیگری وہ جو ملے جلے ہیں یعنی خلط ملط اعمال کرنے والے. ایسے لوگ جو کچھ اچھے کام کرتے ہیں کچھ برے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, میں پھر دہراتا ہوں, مرزا صاحب نے جو کہا ہے میں پھر دہراتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں شاہ جی یہ لوگ سورۃ توبہ نہیں پڑھتے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ہے سابقون الاولون انصار جو لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں, ان کی 3 کیٹیگریاں ہیں. صحابہ کرام کی پہلا کیٹیگری ہے جو پہلے شروع میں ایمان لائے. صحابہ کرام میں پہلے کون, جو پہلے شروع میں ایمان لائے, یہ صحابہ کرام کی پہلا کیٹیگری. اب دوسرے صحابہ کرام وہ جو منافق ہیں, اور تیسرے صحابہ کرام وہ جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے نا, یہ جو خلط ملط اعمال کرنے والی تیسری کیٹیگری ہے نا صحابہ کرام کی, ایک ہے مومن اول ایمان لانے والے, ایک ہے دوسرے ہیں پکے منافق, اور تیسرے کیا ہیں خلط ملط کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کرنے والے. تو ہم اس تیسری کیٹیگری میں امیر معاویہ کو رکھتے ہیں. تو میں بطور چیلنج یہ بات کرتا ہوں ذریت مرزا کو, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے یہ 3 کیٹیگریاں نکال کے دکھائیں. جو شاہ جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے 3 کیٹیگریاں ہیں, پہلے جو ہے نا مومن, دوسرے منافق, اور تیسرے خلط ملط, آدھے مومن آدھے یعنی منافق. اور ہم جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں امیر معاویہ کو رکھتے ہیں. اور تیری کیا اوقات ہے, قرآن نے خود کیٹیگری بتا دی امیر معاویہ کی, تو کون ہے بتانے والا؟ تم کیا سمجھتے ہو, تم کون ہو؟ اپنا فارم پیش کرو کہ تیسری کیٹیگری میں کس نے رکھا ہے امیر معاویہ کو. تجھے قیامت تک چیلنج ہے, تو اپنے علاوہ اپنے مردودی کو بھی نہیں دکھا سکتا. کسی رافضی میں یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ خلط ملط اعمال کرنے والوں میں سے ہیں. تو پہلی بات کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں یہ 3 کیٹیگریاں اور منافقین کا نام تک نہیں ہے. میں نے یہ پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, اس میں منافقین کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے. تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں منافقین کی کیٹیگری نمبر 2 کہاں سے آ گئی؟ پھر کیٹیگری نمبر 3 خلط ملط اعمال کرنے والی سورۃ توبہ کی 100 نمبر کہاں سے آ گئی؟ یہ میرے ساتھ آتے ہیں رٹ کے. یہ جو معاملہ وہ پیش کر رہے ہیں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک تمام 10 آیتیں جو ہیں ان کے اندر یہ 3 کیٹیگریوں کو کیا جا سکتا ہے. اور یہ پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہے, منافقین کا الگ ذکر ہے, اور خلط ملط اعمال والوں کا الگ ذکر ہے.
تو یہ صحابہ کی کیٹیگریاں ہیں ہی نہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی پھٹی پرانی کتاب سے یہ 3 کیٹیگریاں دکھا دیں صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کی جاہل لوگوں کو قرآن کدھر سے. اب سب سے پہلے یہ پہلی آیت تو معلوم ہو گئی سابقون اور اولون مہاجرین اور انصار. اور جو مہاجرین اور انصار اولین سابق اور اولون کے جو مہاجرین انصار ہیں صحابہ کرام ہیں ان کی جو اتباع کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے, بہتی ہوئی نہریں ہیں اور جنتی ہیں. اور یہاں پر صاف ہے کہ مہاجرین والانصار اتبعوہم جمع کے لیے بالاحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہم جنات جمع تجری من تحت انہار جمع. سارے صحابہ کرام کے لیے جو اولون اور ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں. پہلی بات یہ صحابہ کرام کے اولون کے اتباع کرنے والے یہ تمام صفین اور جمل کے لوگ آتے ہیں, جو صحابی ہیں وہ آتے ہیں. اب بتاؤ, تو پہلی آیت جو ہے صحابہ کرام کے متعلق. اب چلتے ہیں آیت نمبر 101 کی طرف. یہاں پر مکمل جناب اللہ انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے اس آیت کی, آپ پڑھ لیں. کہیں بھی آپ کو حدیثوں کی روشنی میں ابن کثیر نے بتایا ہے, کہیں بھی آپ کو ایک لفظ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 سے منافقین کا یا خلط ملت کا نہیں ملے گا. اب آتی ہیں آیت نمبر 101 کی طرف. اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, تمہارے آس پاس کے بعد نشیتوں میں منافق ہیں. یہ تمہارے آس پاس قصبے گاؤں کے اندر, مدینہ کے آس پاس قصبوں کے اندر رہنے والے لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں. پہلے صحابہ کرام تھے, اب یہ مدینہ کے آس پاس قصبوں میں رہنے والے لوگوں کے ذکر ہے. وہ بھی سارے نہیں, ان میں بھی مسلمان ہیں اور ان میں بعض منافق ہیں. ان میں سے بعض منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ میں بھی. وَمِنْ بعض, من بعد کے لیے آتا ہے نا, من تمیز یا من بیانیہ کے متعلق آپ لوگ جانتے. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, ان کو مرض ہے, ان کے دلوں میں نفاق ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. کہ ان کو آپ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, اور پھر وہ لوگ بڑے عذاب کی طرف, انہیں ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر وہ آخر میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور صحابہ کرام میں گھسے ہوئے تھے, جن کو ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نے خطبے کے دوران نکالا تھا, تم بھی نکل جاؤ, تم نکل جاؤ, تم منافق ہے. اور منافقین کو نکالا گیا تھا وہاں سے, اور ان کے بارے میں یہ جو حکم ہوا لا تعلمهم, یہ حکم فرمانے کے بعد اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو سارے منافقین کا علم دے دیا اور منافقین کو حضور نے جان لیا اور ان کو نکال دیا. تو یہ منافقین کا ذکر دوسری کیٹیگری میں ہو رہا ہے جو کہ منافق تھے, عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اور پھر 12 اصحاب منافق. میری حدیث میں صبر رکھیں, صبر, میں اس پہ کلام کروں گا. اصحاب میں 12 منافق والی جو روایت ہے نا, یہ بھی یہاں پر بیان کی ہے, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس کے اوپر بھی وضاحت کروں گا. مرزا کے چھکے نہ چھوٹے, خدا کی قسم بتانا. اب یہ آیت نمبر 101 میں کیٹیگری نمبر 2 منافقین کی معلوم ہوئی. یہ صحابہ کرام نہیں, منافق صحابہ کرام میں وہ الگ ہیں. اب آگے کیٹیگری نمبر 3, ان کے بارے میں حکم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 102 ہے. اس میں اللہ کہتا ہے اور وہ دوسرے جنہوں نے اپنے گناہوں کا خود اقرار کر لیا, ایسے لوگ جنہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا
انہوں نے نیک عمل کو دوسرے برے عملوں کے ساتھ خلط ملط کیا. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور رؤوف رحیم ہے. آپ اس تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے امام بخاری کے صحیح بخاری میں چلیں گے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں یا نہیں. تو صحیح بخاری میں چلتے ہیں. جی مرزا صاحب کے بابا جی ہیں, بابا جی بخاری صاحب, ٹک 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 ٹک, کون رضوی آیا ہے, کیوں مرزا انجینئر نے بھیجا ہے کہ ایک آیت تفسیر آپ سے پوچھنی ہے. ہاں جی آ جائے جی, اور جی بخاری نے بتا لیا. صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 4674. پڑھنے لگا ہوں صحیح بخاری. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. صحیح بخاری کتاب التفسیر, یہی آیت سورۃ توبہ کی آیت تفسیر. سنو جی, اللہ کے رسول نے فرمایا, آنے والے میرے پاس آئے, مجھے لے گئے اوپر, اور میں نے دیکھا کہ سونے کی چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا ایک محل, ایک شہر. اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کا آدھا جسم کا حصہ دھڑ بہت ہی سڈول اور نہایت ہی خوشنما اور خوبصورت تھا, اور آدھا نہایت ہی بدصورت. پھر ان سے کہا گیا کہ نہر میں غوطہ لگاؤ. انہیں غوطہ لگایا تو وہ جب واپس لوٹے برائی دور ہو گئی تھی اور وہ خوبصورت ہو چکے تھے. تو ان کو جنت العدن کے اندر ایک منزل میں بھیج دیا گیا. انہیں دکھایا گیا تمہاری نیکیوں کا تمہیں بدلہ یہ ملا ہے, اور بدیاں نیکیوں سے بدیاں دھل گئی ہیں, اور اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور نیکیوں کو قبول کر لیا ہے. اب امام بخاری کی اس روایت کو آپ دیکھیں, صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے, پوری امت کی جو امتی ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے خلط ملط اعمال کرتے ہیں, اور خلط ملط اعمال کرنے والوں میں اس بخاری کی جو روایت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو بخاری لائے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے برائی کی اور اچھے اعمال بھی کیے, تو اللہ نے ان کے اچھے اعمال کو بدلہ ان کو دے گا اور برائی کو معاف کر دے گا, اور ان کو اجر مل گیا. اگر صحابہ کرام مراد بھی ہوں تو خلط ملط اعمال کرنے والے کون ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. کون ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث اس قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں, ان کو جنت العدن دی گئی ہے, جنت مقام دکھایا گیا ہے. اگر تیسری کیٹیگری جو کہ مرزا کی من گھڑت بنائی ہوئی ہیں, ان میں امیر معاویہ ان کے اصحاب مانے جائیں, تو پھر بھی صحیح بخاری کی اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے یہ بتا رہی ہے صحیح بخاری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے آدھے دھڑ برے تھے, پھر انہوں نے نہر میں غوطہ لگایا, اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. تو بات ہی واضح ہو گئی, جھگڑا ختم ہو گیا. بخاری نے فیصلہ کر دیا کہ وہ صحابہ تھے ہی نہیں, تو جو بھی اس خلط ملط اعمال والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا حضور کے حدیث کے مطابق. اگر وہ صحابہ کرام تھے بھی تو تب بھی وہ معاف کر دیے جا چکے. تو اب جو ہے ان کے متعلق جو جنتی ہو چکے ان کے متعلق کلام کرنا برا کام ہے, اچھا کام نہیں ہے. آپ مرزا کے بقول خلط ملط اعمال کرنے والی کیٹیگری میں امیر معاویہ, عمر بن عاص اور دیگر وہ لوگ آتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ. تو اب معلوم ہو چکا طلحہ و زبیر, امیر معاویہ اینڈ کمپنی تمام کی تمام اگر وہ خلط ملط اعمال میں آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ معاف کر دیے جا چکے ہیں. ہاں جی, ہاں جی مرزا جی, ختم کر دیا سارا جوش بھی میں نے. اچھا اب جو ہے اگلی بات, اب چلتے ہیں ابن کثیر کے پاس کہ آپ بتائیں, بلکہ نہیں ابن کثیر نہیں, مردودی رحمہ اللہ جی, مردودی لعنت اللہ علیہ مرزا کے لیے رحمہ اللہ, اس کے پاس چلتے ہیں. تفہیم القرآن چھوڑو نا یارا, کیسا بات کرو نا. آپ پوچھتے ہیں مردودی سے, مردودی صاحب آپ بتاؤ یہ جو ہے یہ آیت ہے خلط ملط والوں کے بارے میں, یہ خلط ملط اعمال والے جو لوگ ہیں صحابہ اکرام ہیں یا کون ہے؟ مردودی صاحب آپ بتاؤ.
اب مردودی نے کیا کیا؟ تفہیم القرآن کدھر گئی یار؟ کھولنا بھی اب گھنٹہ لگ جائے گا. تفہیم 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 تف 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 تفہیم تفہیم القرآن میرے سامنے ہے. مرزا جی کی بابا جی اور باپ روحانی باپ انہوں نے کیا کیا ہے ترجمہ جی اس کے متعلق کیا تفسیر کیا ہے. یہ تفہیم القرآن ہے. اب یہ بات یاد رکھیں, مردودی یہ کہتا ہے محدثین نے اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ بیان کیا اور یہ واقعہ ہی اور یہ محدثین کی جو بات ہے یہ روز روشن کی طرح مفہوم کو واضح کر رہی ہے. یعنی اس مفہوم کو مردودی بھی لیتا تھا. یعنی مفہوم جو آیت تفسیر میں بیان کرنے لگا ہوں یہی تفسیر مردودی کے ہاں بھی معتبر ہے. یہ مردودی پنجابی میں کہتا ہوں, اردو میں مردودی کہیں گے, مولانا مردودی صاحب, اور پنجابی میں مردودی کہیں گے. وہ لفظ ایک ہی ہے لیکن پنجابی میں دال جو ہے وہ ڈال پڑا جاتا ہے. اچھا تو میں گستاخی نہیں کر رہا, مولانا مردودی. تو مردودی صاحب کہتے ہیں کہ محدثین کے اس مضمون نے صبح روشن کی طرح ہر چیز واضح کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور ابو لبابہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے, پھر جنگ بدر میں, احد میں اور دیگر معرکوں میں شریک رہے, مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے. ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے تو ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ کے رسول کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے سخت ندامت بھی ہوئی اور جو ہے قبیلی اس کے باعث پرست ہوتی تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ان لوگوں نے خود جو غزوہ تبوک میں ابو لبابہ تھے نا, ان کے لوگوں کے دوست جو تھے وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی اور اپنے آپ کو ہی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. بس ہم اور کھانا پینا نیند حرام کر لی اپنے اوپر اور کہا کہ اگر ہم مر گئے اس جگہ تو ہم یہ ہماری سزا ہے اور اللہ کے رسول جب تک ہمیں خود نہیں معاف کریں گے اور آ کر کھولیں گے نہیں, ہم اس وقت تک نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے اور ہم اس طرح ہی مسجد کے اندر بندے رہیں گے ستونوں کے ساتھ. تو بس اس طرح ہی ہوا اور پھر اللہ کے رسول پاس یہ آیت نازل ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی جو ہے گناہ کی تلافی ہو گئی اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا. یہ کون ہے؟ مولانا مردودی. تفہیم ہاں مرزا میرے بچے, تیرا باپ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی دیکھ لینا. کوئی ایک تیرا باپ ہوگا نا, کہ تیرا باپ ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہے کوئی نہیں تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہے یعنی مردودی وغیرہ تو پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ تو کچھ تھوڑا ہے. ہاں تو مولانا مردودی کا بھی فہم آ گیا جناب کہ اس آیت سے مراد خلط ملط والے جو لوگ ہیں وہ صحابہ میں سے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ ابو لبابہ لوگ تھے. تو اگر ابو لبابہ کو مان لیا جائے تو مرزا کی ذریت کو چیلنج ہے کہ ابو لبابہ بن منذر جو غزوہ تبوک میں جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے, ان 9 آدمیوں میں کئی لوگ کہتے ہیں 3 تھے, کئی کہتے ہیں 4 تھے, کئی کہتے ہیں وہ کتنے تھے, یعنی حد سے زیادہ 9 لوگ وہ مانے جاتے ہیں. تو وہ 9 لوگوں میں امیر معاویہ اور ان میں سے کسی ایک کا نام بھی دکھا دو. امیر معاویہ ان میں شامل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آیت میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے اور تم کہتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ امیر معاویہ لوگ ہیں. تو امیر معاویہ کو تم نے انکلوڈ کر دیا قرآن کی تعریف کر کے ایک صحابی رسول کو, مگر نہ امیر معاویہ اس میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو لہذا تم نے قرآن کی آیات کی تفسیر بھی خلط ملط کر دی اپنے اباب کی وجہ سے. تو ابن کثیر نے بھی یہی کہا کہ ابو لبابہ اور ان کے 9 لوگ تھے اور یہی تفسیر ابن کثیر نے بیان کی. امام قرطبی نے یہی کہا, ابن عباس کے یہ اقوال ہیں, دیگر کتب تفسیر کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی یہ قول ابو لبابہ والا مل جاتا ہے. لیکن بخاری کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں, کیونکہ میرے سب کے بابا ہیں بخاری صاحب, تو ان کے پاس ابھی میں گیا ہوں, ان سے پوچھ کے آیا ہوں, تو بخاری نے کہا ہے جی اس سے مراد تو ہر مسلمان ہے جو مل جل المال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کر دے. تو یہ جناب ہاں مرزا جی اندھیرے جی وٹے مارنے رہے ہو ہیں, اندھیرے دگیا ٹنگا تھے پولیس مقابلے. مرزا جی آپ جب آتے ہیں کہتے ہیں میں سلف کا فہم بتاؤں گا, پھر آپ رسیوں کو گھماتے ہیں, گھما کر کے یوں پھینکتے ہیں اور لوگوں کو وہ سانپ نظر آتی ہیں ہلتی ہوئی ہے نا, یہ سانپ نہیں ہے, یہ رسیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے جی,
تو یہ جناب تفہیم القرآن بھی ہو گیا. قرطبی نے کہا جمہور کا یہ موقف ہے. یہ غزوہ تبوک میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے یہ ان کا ذکر ہے. یہ آیت ان کے لیے ہے، خلط ملت والوں کے لیے. تو قرآن کی آیت کے اندر تعریف کر کے مرزا جی نے سیاق اور سماق سے ہٹا کر کے مرزا جی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اب مرزا جی کا ایک اور جھوٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، مرزا جی نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے تو مرتے وقت بھی اپنا خلیفہ نامزد کسی کو نہیں کیا.